والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. صدق الله العظيم. وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے. وطن کی فکر کر نادان مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. معزز رفقائے کرام، عزیز طلبہ، آج ہم اور آپ 74واں یوم جمہوریہ منا رہے ہیں. یعنی 74 سال ہمارے ملک کو ہو چکے ہیں کہ یہ جمہوری نظام ہمارے ملک میں نافذ ہوا ہے. عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ کو تفصیل کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ انگریزوں کے قبضے سے ہمارا ملک آزاد کتنی قربانیوں کے بعد، کتنی کوششوں کے بعد اور کتنی جانوں کو قربان کر دینے کے بعد بڑی جانفشانیوں سے یہ ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا. ہمارے اسلاف نے، علماء کرام نے اور سب نے مل کر، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، سب نے مل کر کوششیں کی. اور ان کو جو 7 سمندر پار سے آئے تھے انگریز، ہمارے ملک پر قابض ہو گئے تھے اور یہ حال کر رہے تھے انگریز کہ یہاں کی جو قیمتی اشیاء تھی، قیمتی چیزیں، قیمتی اشیاء، یہاں کے فروٹس اور یہاں کے مسالہ جات، ان کی سپلائی کرتے تھے برطانیہ، مہنگی کر کے بیچتے تھے. وہاں جا کر کے یہاں سے سستے داموں میں خریدا، وہاں جا کر کے مہنگی کر کے اور وہاں کی چیزیں لاتے تھے. تو وہاں کی چیزیں جو کہ سستی چیزیں ہوتی تھیں وہ یہاں بہت زیادہ مہنگی کر کے ہم لوگوں کو دی جاتی تھی، برطانیہ کی چیزیں. اور یہاں پر ظلم، یہاں کے باشندوں پر اور یہاں کے رہنے والوں پر ظلم کر رہے تھے. اس ظلم سے نجات عطا ہوئی ہمارے اسلاف کی قربانیوں کی وجہ سے. تقریباً 100 سال محنت کی یہاں کے لوگوں نے، تب جا کر انگریزوں سے یہ ملک آزاد ہوا. اور پھر وہ دن آیا جیسے کہ ابھی مولانا علی نبی صاحب نے بیان کیا. وہ دن آیا کیونکہ انگریز قابض تھے اور انہی کا قانون چل رہا تھا ملک پر. ابھی ایک دم سے کوئی قانون نافذ نہیں کیا جا سکتا تھا. سن 1947 کو ملک آزاد ہوا تو ایسے قانون کی ضرورت تھی ملک کو جس میں، کیونکہ یہاں پر ہمارے ملک میں ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، پارسی بھی رہتے ہیں، مجوسی بھی رہتے ہیں، سارے مذاہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں. اور ایسا قانون جو کہ سب کو شامل کر لے، ایسے قانون کی ضرورت تھی جو کہ سب کو سمو لے. یہی اس ملک کی خوبصورتی ہے، یہی ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے کہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب مل جل کر کے رہتے ہیں. کوئی بھید بھاؤ، کوئی اونچ نیچ، کوئی ذات پات، کوئی کسی کے اندر کچھ نہیں اس کا لحاظ کیا جائے گا، کچھ اونچ نیچ کا خیال نہیں کیا جائے گا. یہی ملک کی خوبصورتی ہے. ایسا نظام ہو، اس کے لیے 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی. اس میں اس کا جو انچارج بنایا گیا وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو انچارج بنایا گیا اور ان کی صدارت میں ایک قانون تشکیل دیا گیا. وہ قانون، اس قانون کی دفعات اگر آپ دیکھیں گے، پڑھیں اس قانون کو. آج ضرورت ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے، طلبہ کو بھی ضرورت ہے کہ اپنے ملک کے قانون کو، جو جمہوری قانون ہے، اس کو پڑھیں، اس کی دفعات کو ٹٹولیں کہ دفعات کیا ہیں. اس کی دفعات، جمہوری نظام ہے ہمارے ملک کا، ان دفعات نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے، یہ حق دیا ہے کہ ہم اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے مذہب کی، اور ہر فرقے والا، ہر مذہب والا اپنے فرقے کی، اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے، اشاعت کر سکتا ہے. اور یہاں پر ہر ایک کو آزادانہ طور پر مساوی حقوق دیے گئے، برابری کے حقوق دیے گئے. اور کسی بھی مذہب والے کو کوئی بھی اپنا فخر کرنے کا، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا، ایک دوسرے کے مذہب کے اوپر کچھ بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. ہر ایک